بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 2، ویلاگ نمبر 482 اور پیج ہے 523، عمر قضا۔ ناظرین اس کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے شیئر کر چکے ہیں لاسٹ قسط میں، یعنی ایک قسط اس کی بیان ہو چکی ہے، یہ دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول لانے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ بت کدے سے چلے ہو کعبے کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا؟ تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ ناظرین اس کا بقیہ حصہ ہے عمر قضا کا دوسرا حصہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی، آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ نے بھی طواف کیا۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے رسول اللہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یہ اشعار ہیں ناظرین، ہم اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ عربی کے اشعار ہیں۔ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ شاعر کا ترجمہ ہے، شعروں کا ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے، کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی اپنے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے ابن روا، تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ نے اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ روایات کے مطابق ان اشعار اور ان کی ترتیب میں بڑا اضطراب ہے، ہم نے متفرق اشعار کو یکجا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی،
اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے. آپ نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں. اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا. مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یا جج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، یا ججے بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. اس کا کچھ حصہ رہ گیا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، مگر نیکسٹ ولاگ کی صورت میں کل. آج یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو. در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو. پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو. طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو. حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو.